الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الحمدللہ حرمت کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں چونکہ لوگوں کا معاش اور اس کا ذریعہ ڈاکہ زنی اور زیادہ تر قتل و غارت گری تھا، وہ قافلے لوٹتے تھے اور قتال کرتے تھے، آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، مگر جیسے ہی حرمت کے مہینے شروع ہوتے تو وہ ان لڑائیوں سے باز آ جاتے، قتل و غارت گری سے باز آ جاتے۔ اسی میں ذوالقعدہ ہے، تو ذوالقعدہ کا اصل معنی ہے بیٹھ جانے والا یا بٹھا دینے والا، تو اسے ذوالقعدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لقعودہم فیہ عن القتال، وہ لڑائی سے رک جاتے تھے۔ اشہر الحرم، حرمت کے مہینوں کی تعظیم جاہلیت میں بھی موجود تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ایک سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اور آفرینش کائنات سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور ذالک الدین القیم، یہی اصل میں پختہ دین ہے، سیدھا دین ہے۔ تو مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، 3 مہینے متواتر ہیں اور وہ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے، یہ حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم سے بچو، ظلم اگرچہ حرام ہے اور اسے ہر مہینے میں ہی اس کی حرمت ہے، مگر چونکہ یہ مہینے زیادہ عظمت والے ہیں اس لیے ان سے خاص طور پر ان میں ظلم کرنے سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیرے بن کر آئے گا، تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم میں بھی شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر اسی طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حق وصف کر لینا یہ بھی ظلم ہے، اور اپنے ذمے جو چیزیں آپ نے لی ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو پوری طرح سے کما حق سے ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ العدل وضع الشیء فی محلہ، انصاف اور عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا صحیح حق اور مقام دیا جائے، اور اس کی ضد یہ ہے ظلم، اور وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کا صحیح مقام نہ دیا جائے، اس کا صحیح حق نہ ادا کیا جائے۔ تو ذوالقعدہ جو ہے وہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرنا چاہیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اشہر الحج میں سے ہے، جیسے کہ
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال اور ذوالقعدہ اور اسی طرح سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس میں حج کے لیے لوگ روانگی اختیار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو عمرے ادا کیے ہیں وہ ذوالقعدہ میں ہی ادا کیے ہیں۔ اس میں سے ایک حدیبیہ والا عمرہ ہے، اور پھر عام المقبل کا عمرہ ہے جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے، اور پھر جعرانہ کا عمرہ ہے، اور چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں تشریف لائے اور حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کا احرام باندھا وہ ذوالقعدہ میں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہم مہینہ ہے جس کی عظمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگرچہ ظلم سے تو ہر حال میں اور ہر جگہ پہ اور ہر ماہ میں بچنا چاہیے، مگر چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور خاص طور پر جو وسطی نماز ہے، اور وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جیسے کہ مفسرین نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عصر کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور باقی نمازوں کی نہیں، جس طرح اس میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور نماز عصر کی خاص اہمیت ہے اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ظلم سے ہر حال میں بچنا ہے، لیکن یہ چونکہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، ان میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ حج کے مہینے، یہ حج کا بھی مہینہ ہے ذوالقعدہ، اور اس سے پہلے شوال، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک رحمت والا مہینہ جیسے ہی وہ ختم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے شروع کر دیے ہیں۔ شوال حج کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حج کا بھی ہے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم سے منع بھی کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے ظلم کر کے، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔